جی السلام علیکم دوستو، کھٹی میٹھی یادوں میں شفیق بات کر رہا ہوں آپ دوستوں سے، کراچی پاکستان سے، اور ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اس گروپ میں حاضر ہوا. تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جب آئی ڈاری میں ہوا کرتے تھے، جو میرا پہلا دن آئی ڈار یو کا تھا، اس دن کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ کراچی میں گارڈن پہ میرے ماموں رہتے ہیں. ابھی تو ان کا انتقال ہو، ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. تو ہم لوگ جب کراچی آئے 1976 میں، شروع میں آئے تھے 76 کے، یعنی مجھے اس ٹائم یاد تو نہیں، لیکن شروع کے مہینوں میں آئے تھے. تو میرے ماموں کے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ایک گھر تھا، وہاں 3 بلائنڈ تھے. ایک صوفی نذیر نام تھا، ایک کا نام تھا مسکین، اور ایک کا نام یونس. تو صوفی نذیر جو تھا میرے ماموں کے جو بیٹا تھا بڑا، جس کا انتقال ہو گیا، جہاز میں ڈوب کے انتقال ہو گیا، اس کا دوست تھا، یعنی آنا جانا تھا، ملتے ملاتے تھے. حافظ صاحب تھے، وہ قرآن وغیرہ بھی حفظ کیا ہوا تھا. جو ان کے بھائی یونس تھے، وہ میوزک ٹیچر بعد میں ہو گئے تھے پنڈی میں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے یہاں پہ اسکول ہے اور آپ اس بچے کو وہاں پہ داخل کروا دیں. انہوں نے بھی وہاں سے ہی پڑھا تھا. تو پھر کرتے کرتے میرا بھائی، میرا ماموزاد بھائی اور صوفی نذیر، یہ 3 لوگ مجھے لے کر گئے وہاں اسکول. تو ہمارے گیٹ سے نکل کے، اسکول کے گیٹ سے اندر گھس کے، جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن مارتے ہیں تو سامنے کی طرف آفس کی 6 سیڑھیاں ہیں. اس آفس کے 2 دروازے ہیں، ایک دوسری طرف سے بھی ہے اور ایک اس طرف گیٹ کی طرف سے بھی ہے. تو وہ 6 سیڑھیاں جو ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی 6 سیڑھیاں تھیں. سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اور سامنے ہی بالکل سیڑھیوں کے سامنے دفتر کا گیٹ تھا. اس دفتر کے گیٹ میں 3 طرف دروازہ نکلتا تھا. تو مجھے جہاں صوفے پہ بٹھایا گیا، میرے الٹے ہاتھ پہ ایک دروازہ تھا، جس کے برابر ہی میں الٹے ہاتھ پہ ایک اور دروازہ تھا، جہاں پہ کین اور میوزک کی کلاس ہوا کرتی تھی. کرسیاں بناتے تھے وہاں اور میوزک وغیرہ سکھاتے تھے. وہ بڑا سارا کمرہ، وہ ہال ٹائپ کا تھا، اس میں 2 کلاسیں ہوتی تھیں. تو یہ لوگ میرا نام پتہ لکھانے لگے، ایڈریس یہ وہ، بات کر رہے تھے. میں آہستہ سا اٹھا، دروازہ ٹٹولا، دروازے سے نکل کے وہاں پہ ایک بڑا سارا گملہ بھی پڑا تھا، میری ٹانگ پہ بھی لگا بڑا زور سے. تو وہاں سے میں دوسرے کمرے کے دروازے میں اندر گھسا جب، تو وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے پٹرے رکھے ہوئے تھے، زمین پہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، پٹریاں رکھ کے، لمبے سے پٹرے تھے، اس کے اوپر لڑکے بیٹھ کے فریم بنا رہے تھے. تو ایک سے میں ٹکرا کے اس کے اوپر گرا. تو لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، یہ کون ہے کون ہے کون ہے. تو کرتے کرتے وہ میوزک ٹیچر ہوتے تھے دات محمد صاحب. تو داد محمد صاحب کا نگر ہے، نیا لڑکا ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ. انہوں نے پھر چھوڑا مجھے. بھائی لوگوں نے، لڑکوں نے، بڑے بڑے لڑکے، مجھے اردو آتی ہی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے مجھے داخل کر لیا. بھائی یہ لوگ چلے گئے، لڑکوں کے حوالے کر دیا مجھے. بھائی اب مجھے اردو آئے نا، مجھے ان لوگوں کو اردو آتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. یہ لوگ مجھے ہاسٹل لے آئے. اب میں ان سے چھوٹوں، دھکے دے دے کے ان سے، میں چھوٹا تھا میں 7-8 سال کا، ان کو دھکے دے دے کے میں ہٹاؤں کہ بھائی یہ کیا عذاب آ گیا بھائی. تو ایک دم چلتے 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 میں گوتر خانے میں گھس گیا. میں سمجھا کوئی کمرہ ہے، تو وہاں ایک ٹوٹی لگی تھی، وہ مجھ سے کھل گئی. تو ٹوٹی میں سے شوں شوں کی آواز آنے لگی بھائی. وہ میں رونے لگا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کھل گیا بھائی، عذاب ہو گیا کوئی نیا. تو یہ 2 بجے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو دوپہر کا. تو اتنے میں وہ موتی آ گیا. موتی بھنگی جو ہاسٹل کی صفائی وفائی کیا کرتا تھا، وہ آ گیا بھائی. اس نے پوچھا، اردو میں پوچھا ہوگا کیا ہوا یہ وہ. تو میں بولا ہی نہیں. میں وہ سمجھ گیا ٹوٹی گیا، وہ پانی گر رہا تھا، تو پانی بند کر دیا. میں چپ ہو گیا. پھر ایک دوست تھا، ابھی بھی ہے وہ، رحمان شاہ پٹھان. اس نے مجھے پکڑا، کرنے لگا ارے نیا لڑکا ہے، آؤ دوست تمہیں گھماؤں. لے کر گیا ایک جگہ بلیاں لگی تھی وہاں پہ. جھولا لگا ہوا تھا زنجیر والا، بیچ میں لوہے کا پٹرا تھا. دونوں مطلب اس پٹرے پہ بیٹھ کے دونوں طرف سے زنجیر کو پکڑتے تھے اور جھولا کھاتے تھے لوگ. تو مجھے کہنے لگا آؤ بھائی جھولا جھلاؤں تمہیں.
یہ وہ مجھے جھولے پہ بٹھا اور میرا منہ بلی کی طرف کر کے پیچھے تو زور سے دھکا دیا، میرے رک کے سر میں وہ لگی بلی بھائی، بڑی زور سے لگی، پیچھے لے جا کے زور سے اس نے دھکا دیا وہ میرے لگی، پھر میں اور رونے لگا۔ تو پھر وہی چپ کراتا رہا، پھر ایک اور دوست ملے فیاض بھائی، وہ مجھے گھمانے لگے، گھماتے گھماتے ایک جگہ کار کھڑی تھی، کار میں زور سے ٹکر لگوائی ہوئی، ڈھز کر کے میری ٹانگ پہ لگی رو، وہ میرے اور رونے لگا بھائی۔ پھر بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا تو وہ ہمارے ہاسٹل کا جو اٹینڈنٹ تھا، رضا نام تھا اس کا، بڑا اچھا بندہ تھا، بہت لوگوں کی خدمت کی اس نے، ہمیں کپڑے وپڑے پہننے سکھانا، نہلانا دھلانا کرنا سکھانا سب وہی کیا کرتا تھا، اچھا بندہ تھا۔ کافی سال اس نے وہاں پہ تقریباً 40-50 سال اس نے وہاں نوکری کی ہے۔ تو وہ وہی اس نے مجھے پکڑ لیا اور گلے سے لگا لیا اور چومنے لگا، تو وہ اس کی داڑھی مجھے چبھے اور میں اور زور زور سے رہوں گی۔ بہرحال پھر وہاں سے چھوٹا، ان لوگوں نے کھانا دیا، اچھا وہ کھانا پلیٹیں زور زور سے وہ رکھتا تھا ٹیبل پہ، دال چاول پکے ہوئے تھے اس دن، تو زور زور سے رکھتا تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ پلیٹ رکھتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے نا جس کے آگے رکھتا ہے وہ اس کو الٹی کر دیتا ہے، تو میں کیا کرتا تھا، وہ پلیٹ میرے آگے سے ڈھب کر کے رکھی، میں نے اس کو الٹا کر کے رکھ کے واپس آ گیا، یعنی چاول ٹیبل پہ رکھ دیے، وہ پلیٹ الٹی کر کے بس ایسے ہی الٹ کے آ گیا اس کو وہی۔ اور 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا تو لوگوں نے مجھے، اس نے پھر جو وہ کھانا دینے والا تھا اس نے پھر کسی کو کہا، تو اس نے پھر مجھے کہا کہ بھائی اس کو کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کھانا کھا۔ پھر میں نے وہ، کیونکہ گھر پہ تو مجھے پتہ تھا ہی، ہم نے دال چاول کبھی کھایا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا۔ تو بہرحال پھر اسی طرح کبھی میں کھڑکی پہ سو جاؤں، کبھی میں کہیں سو جاؤں، کبھی کہیں سو جاؤں، اور میں تو اپنی زبان بولا کرتا تھا، یہ لوگ اردو بولتے تھے، میں لوگوں کے پیچھے آگے آگے لوگ چلے، پیچھے پیچھے میں چلتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں، وہ لوگ چائے پینے جا رہے تھے بڑے لڑکے، میں ان کے پیچھے چلتے چلتے گیٹ سے باہر ہی نکل گیا، وہ چوکیدار نے بھی کچھ نہیں کہا تو میں باہر ہی نکل گیا، حالانکہ چھوٹے بچوں کا باہر جانا منع تھا، وہ پتہ نہیں چوکیدار تھا نہیں یا کیا، تو لڑکوں کے پیچھے ہی میں روڈ پہ نکل آیا، وہ پھر مجھے کسی نے پکڑ کے گیٹ سے اندر کیا، اس سے میں 6-7-8 سال کا تھا۔ تو یہ میرا ایک اسکول کے پہلے دن کا واقعہ سنایا میں نے۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ اور سناؤں چھوٹا سا، کہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے نظر سر، انتقال ہو گیا ان کا، بہت اچھے سر تھے ہمارے، وہ گیٹ کے سامنے ایک پان کی دکان تھی، یونس، اور ایک ارشد کی دکان تھی اور ایک یونس کی دکان تھی، تو 2 دکانیں تھیں۔ تو وہ یونس کی دکان سے، اصغر کی دکان سے پان لیا کرتے تھے، کبھی یونس کبھی ارشد کی دکان سے بھی لیتے تھے۔ میں اور میرا ایک دوست مجسم ایک دن رات میں گئے کھانا کھا کے کسی طرح نکل کے، ہم نے ان کو کہا بھائی ارشد بھائی وہ اس کا نظر سر کے پان دے دیں 2، انہوں نے دے دیا، ہم نے کھا لیے۔ 2-3 دفعہ ایسے ہی ہم نے 2-3 دن ایسے ہی کیا، نظر سر کو اس نے شکایت لگائی ایک دفعہ کہ بھائی وہ تمہارے نام پہ 2 بچے پان لے کے جاتے ہیں، اور پھر نظر سر نے وہی پتہ کیا، وہ ہم لوگ تھے، تو انہوں نے ہمیں بلایا اور خوب مارا، پھر تو لوگ میرے نام پہ پان لے کے کھاتے ہو، ہم لا کے کھا لیا کرتے تھے تمباکو کا پان۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا یادگار واقعہ ہے کہ ہم ان کے نام پہ چیز لے کے کھا لیتے تھے، اس کے بعد اس نے جو ہے ہمیں پان دینے بند کر دیے تھے، بچے تھے ظاہر، ہم کھا لیتے تھے، وہ تمباکو کا پان ہوتا تھا، اتنا تیز نہیں ہوتا تھا وہ، 1-2 دفعہ ہم لوگوں نے ایسے ہی کھایا، پھر اس کے بعد پٹائی لگی۔ پھر انشاءاللہ اگلے کسی واقعے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پھر آپ کو کوئی مزیدار سا واقعہ سنائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔